بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خورشید شاہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے، اس کو بڑی اہمیت دینی چاہیے، دس از ویری امپورٹنٹ۔ ایک تو اینگل یہ ہے کہ خورشید شاہ صاحب کی طبیعت کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، طبیعت ان کی ناساز ہے۔ ایک تو یہ ریزن ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب ان سے ملنے گئے ہوں، ان کی تیمارداری کرنے گئے ہوں، ایک تو یہ ریزن ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو پولیٹیکل اینگل سے دیکھیں تو میرے خیال میں مولانا صاحب کو پیپلز پارٹی والے اب پھر راضی کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیوں راضی کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا گلہ ہے، شکوہ ہے۔ وہ شکوہ یہ ہے کہ جناب جب پی ڈی ایم تھا، پی ڈی ایم بنا تو مولانا صاحب سب سے آگے تھے، باقی جماعتیں ان کے پیچھے تھی، لیکن جب حکومت بنی تو مولانا صاحب کی چھٹی ہو گئی۔ مولانا صاحب کو جناب 6-7 سیٹیں ملی اور مولانا صاحب جناب الگ جا کے بیٹھ گئے نیشنل اسمبلی کے اندر۔ نہ تو مولانا صاحب کی کے پی کے میں سیٹیں نکلی اور نہ جناب بلوچستان میں ان کو کوئی ایسے ریزنیبل قسم کی وہاں پہ ان کی کوئی پوزیشن بنی۔ مولانا صاحب از اے بٹ انوائڈ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ مولانا صاحب کو راضی کیا جائے اور پیپلز پارٹی یہ کوششیں کر رہی ہے تو دیر مسٹ بی اے ریزن ٹو اٹ، اور وہ ریزنز کیا ہیں، اور وہ ریزنز آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ اور اس کے لیے میں بات کروں گا جاوید ہاشمی صاحب سے۔ جاوید ہاشمی صاحب مسلم لیگ نون میں بھی رہ چکے ہیں، پی ٹی آئی میں بھی رہ چکے ہیں اور پیپلز پارٹی میں بھی رہ چکے ہیں۔ میرے خیال میں ہی از دا رائٹ گائے جو ہم کو بہت اچھی ان پٹ دے سکتے ہیں when it comes to like what exactly is happening behind the closed doors when it comes to like People's Party and JUI۔ ایک مرتبہ یہ بھی کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کے سامنے یہ بات کی گئی، ٹاس کی گئی یہ بات کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو پریزیڈنٹ بھی بنایا جا سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات میچور نہیں ہوئی۔ جب مولانا صاحب کو سیٹیں نہیں ملی، ان کا گلہ ہونا تو ویسے پی ٹی آئی کے ساتھ چاہیے، جو کے پی کے میں ان کو سیٹیں نہیں ملی، لیکن دین اگین ان کا گلہ جناب سب سے ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، سب کے ساتھ ان کا گلہ ہے۔ لیکن وہ بیٹھے بھی، انہوں نے آئس بریکنگ سیشنز بھی کیے، اور وہ آئس بریکنگ سیشنز جو کیے انہوں نے وہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کیے۔ لیکن ابھی اگر دیکھا جائے آج کے دن کی اگر میں بات کروں کہ اٹس اے ویری ٹرکی سچویشن وین اٹ کمز ٹو پالیٹکس ان پاکستان، تو اٹس اے ڈے ٹو ڈے پالیٹکس سچویشن والی بات بن جاتی ہے۔ لیکن ابھی اگر میں دیکھوں تو مولانا صاحب از ناٹ ویری کمفرٹیبل ود پی ٹی آئی والاز، ان سے بھی گلے شکوے شروع ہو گئے ہیں اور مزید میرے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں مزید گلے شکوے ہوں گے۔ اور وہ کہتے ہی ہیں جناب کہ مولانا صاحب کی جناب پی ٹی آئی والے میرے سے آگے ملتے بھی ہیں، ہم بات چیت بھی کرتے ہیں، ہم کھانے بھی کھاتے ہیں اکٹھے، وی شیئر دا جوکس ایز ویل، بٹ وین اٹ کمز ٹو لائک میکنگ اینی ڈیسیژن تو پی ٹی آئی والے لوپ میں نہیں لیتے مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ وہ ان کا ایک اور گلہ شکوہ ہے، وہ بھی جناب اس وقت گلے شکووں کی برسات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر، اور وہ لوگوں کے اوپر بھی وہی برسات نچھاور کر رہے ہیں۔ اینی ویز اس سے آگے تھوڑا سا چلتے ہیں جناب، میں بات کرنا چاہوں گا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو بھی جاب دیا گیا when it comes to like 26th amendment، تو اگر اس کی میں بات کروں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جناب بہت احسن طریقے سے جے یو آئی کو بھی اور باقی جماعتوں کو بھی آن پیج لے کے، آن بورڈ لے کے، انہوں نے جناب 26th amendment جو ہے اس کی سموتھ سیلنگ کروا دی۔ باہر جانے کا مسئلہ ہوا جناب، جب کانفلکٹ ہوا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، تو اس میں جو سچویشن بنی، کیونکہ وہاں سے یعنی کہ انڈیا کی طرف سے انہوں نے ایک بہت بڑا ایک ڈیلیگیشن بنایا اور انہوں نے بہت زیادہ کنٹریز اس میں جوٹ ڈاؤن کی کہ جناب ان ممالک میں انڈیا کا ڈیلیگیشن جائے گا اور وہاں پہ جا کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا۔ اس پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جاتے ہیں، جہاں پر بھی جاتے ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہاں پر اس احسن طریقے سے جناب وہ پاکستان کا کیس پلیڈ کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ کنونس ہو جاتے ہیں کہ پاکستان از ناٹ دا ناٹی گائے، بیسیکلی جو شرارتی ہے وہ انڈیا ہے، شرارت ہمیشہ انڈیا کرتا ہے اور بلیم ڈالنے کی کوشش کرتا ہے پاکستان پہ۔ اور اتنے اچھے طریقے سے اگر کیس پلیڈ کیا انہوں نے جا کے پوری دنیا میں بلاول بھٹو زرداری میں، تو میرے خیال میں اس کی اپریسیشن تو بنتی ہے۔ ہیٹس آف ٹو بلاول بھٹو زرداری کہ انہوں نے جب بھی کوئی انہیں جواب دیا گیا، جب بھی کوئی انہیں ٹاسک دیا گیا پاکستان سے متعلقہ، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو پلیڈ کیا۔ اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا جناب شیری رحمان صاحبہ سے، سینیٹر ہیں، ان سے ان پٹ لینا ضروری ہے کیونکہ وہ بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھی اور بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ تھی۔ لیکن سب سے پہلے شیری رحمان صاحبہ سے میں پوچھوں گا کہ شیری بی بی
کیا کیا ہوا وہاں پہ اور کس طریقے سے آپ لوگوں نے وہاں پہ کیس پلیڈ کیا جو اتنا کنونسنگ تھا کہ ساری دنیا کنونس ہو گئی کہ جناب پاکستان ہی اچھے طریقے سے رہنا چاہتا ہے. پاکستان وانٹس ٹو لیو ایز لائک اے گڈ نیبر ود انڈیا, لیکن شرارت ہو جاتی ہے انڈیا کی طرف سے, اور انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ شرارتی نہیں ہیں. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ انڈیا کے لوگ جو ہیں, ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ شرارت نہیں کرتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ حکومت ایسی ہے, وہاں پہ مودی کی حکومت ہے, اور مودی جو کرنا چاہتا ہے اور جو کر رہا ہے, ملیٹریلی بھی ڈیفیٹ ہو چکا, ڈپلومیٹیکلی بھی ڈیفیٹ ہو چکا, لیکن پھر بھی وہ وہاں پہ چمٹا ہوا ہے حکومت کے ساتھ, اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرتا رہتا ہے اگینسٹ پاکستان. اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے شیری بی بی سے. شیری رحمان بی بی, یہ کیا یہاں پہ یہ چکر شروع ہو گیا ہے پالیٹکس میں؟ روز صبح ہوتی ہے تو جناب اخبارات دیکھ لیں, ٹی وی دیکھ لیں, یہاں پہ ایک نیا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے کہ جناب آصف زرداری صاحب کے پیچھے لوگ کیوں پڑ گئے, یا پریزیڈنسی کے پیچھے لوگ کیوں پڑ گئے, واٹس دا ریزن؟ دیکھیے ریزن تو آپ 10 نکال سکتے ہیں, چیمگویا میں رانا صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, لیکن مجھے جو حیرانگی ہوتی ہے کہ ملک میں اتنے مسائل ہیں, مانسون آیا ہوا ہے, ماحولیات کی کرائسس ہے, بجٹ سے نکلیں وہ بھی کنٹیسٹڈ ہے اس وقت, جو بھی ٹو دی ایکسٹینٹ اٹ کین بی, فارن پالیسی کرائسس چل رہی ہے, کبھی شروع ہوتی ہے کبھی ختم ہوتی ہے, لیکن پاکستان کو وہی بلبلوں میں سے فیسینیشن ہے عام پاکستان کو نہیں ہے, ہمارے میڈیا کو, جو کہ بھئی یہ اس قیاس کی بنیاد پر کیا بات ہو رہی ہے, وہ بات سب نے اس پر ایک اپنا موقف دے دیا بشمول پرائم منسٹر کے. تو آپ بتائیں یہ کون سی پھلجھڑی ہے, کہاں سے نکلی اور کہاں دم توڑ رہی ہے؟ دم تو توڑ چکی ہے نا. دم تو توڑ چکی ہے میڈم, بالکل اس میں بالکل واقعی دم توڑ چکی ہے, اس میں کوئی آپ غلط نہیں کہہ رہی, ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, لیکن یہ شروع کیوں ہوئی ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس؟ یہ تو میں آپ سے پوچھوں گی, کیونکہ کسی نیوز چینل سے ہی شروع ہوئی اور وہیں ختم ہو رہی ہے, مطلب یہ اندر ہی اندر گھوم رہی ہے بات. میں تو اتنی تنگ ہوں رانا صاحب ان سیاسی بلبلوں سے جو ہمیں سارے دن پری آکوپائڈ رکھتے ہیں. اس پہ بیان ہوتا ہے, اس کا بیان کی تردید ہو رہی ہے, پھر اور پورے ملک کے بنیادی بڑے ایشوز جو ہیں اسٹرکچرل ہیں, کیا کہیں, وہ ان کے لیے ٹائم نہیں ہوتا کسی کے پاس. سو اف یہ لوگوں کو ایڈکٹڈ رکھا ہے اور سیاست کو انفوٹینمنٹ بنا کے نا. صحیح کہہ رہی ہیں. جس زمانے میں آپ جرنلزم کیا کرتی تھی نا, اس وقت ہمیں ڈانٹ پٹتی تھی آپ سے بھی کہ جناب بالکل چیک کرو, کاؤنٹر چیک کرو, اور اس کے بعد کوئی چیز جائے گی, پرنٹ ابھی ہوگی. تک کسی کو نہیں پتا نا کہ جی کس نے چھوڑی بات, کہاں سے آئی. بس آپ سورسز کہہ کے کہ جی مجھے بڑے مستند ذرائع سے ملا ہے اور میں تو یہ بات کر رہی ہوں اور بڑے وثوق سے کر رہی ہوں. میرے ساتھ ایک اور سہیلی تھی اور ایک اور کالیگ تھا, اور میں تو اس کے بڑے لمبے تانے بانے مل رہے ہیں, اور اس کے مضمون مقاصد تو سب کو نظر ہی آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کوئی بچہ ہے یا زرداری صاحب کوئی نئے کھلاڑی ہیں کہ ان کو آپ اٹھا کے 12 سال جیل, جنہوں نے ریزسٹنس کیا, جنہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا, آپ اٹھا کے ایک افواہ کے پر پریشان کر دیں گے؟ انہوں نے تو بالکل کہا کہ ڈونٹ بادر ایڈریسنگ اٹ. اچھا اچھا اچھا, چلیں ہاں. چلیں ٹھیک ہے جی. تھوڑا اچھا, ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری بٹوین یو گائز اینڈ دا گورنمنٹ والاز. یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ کی کوئی پرابلمس تو نہیں ہے کوئی؟ آپ بتائیں, آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ نہیں مجھے تو نہیں نظر آ رہے, لیکن پھر وہی بات ہو جاتی ہے نا رات کو. میں عرض کرتی ہوں, آئی ہیو ٹو ٹیک دس سیریسلی, ہاں کہ مجھے یہ آپ نے بہت اپنے ذرائع کی بنیاد نہیں پر نہیں نہیں, آپ کی. میں ذرائع آپ کے سامنے استعمال ہی نہیں کر سکتا, میں وہ جرنلسٹ نہیں ہوں, پلیز. اچھا ٹھیک ہے, نہیں نہیں, دیکھیے کولیشن جو ہوتا ہے اس میں اونچ نیچ ضرور ہوتی ہے. میں پھر کہوں گی کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جب گورنمنٹ حکومت فارم ہوئی تھی کہ آپ یہ چیز کریں گے, اس میں سے 1/3 تو رہتی ہے یا آدھی رہتی ہے, تو میں تو کہوں گی. لیکن دیکھیے میں روز ٹیمپر ٹینٹرم تو نہیں کروں گی نا آپ کے ساتھ. میں کہوں گی کہ بھئی بنیادی طور پر آپ یہ ایڈریس کریں فلاں ٹائم لائن پہ. اور پنجاب میں ڈیفینیٹلی ایشوز ہیں,
خاص طور پہ ہر ڈیلی ہمارے پارلیمان میں رہتا ہے کہ ہم پارلیمان مینٹین کرتے ہیں، نمبرز مینٹین کرتے ہیں دونوں ہاؤسز میں. تو یہ سارا یہ تو چلتا رہتا ہے. ہمیں زیادہ پارلیمان کی ورکنگ سے دلچسپی بھی ہے، ایک تاریخ بھی ہے، اور ہم ذرا نمائندگی کو سیریسلی لیتے ہیں. تو اس طرح کے ایشوز تو چلتے ہیں جی. تو مطلب کمیٹی کبھی ہوتی ہیں، ممبران کی اگر تلخی ہو گئی، اونچ نیچ ہو گئی، یہ تو ہیومن نیچر ہے. so nothing serious, right? رائٹ ناؤ تو دیر از نتھنگ سیریس جی، وی آر آل آن ون پیج. اوکے. اچھا یہ مجھے بتائیں، دیکھیں یو گائز یو نو اسپیشلی بلاول بھٹو ڈیڈ اے ونڈرفل جاب. جو پروپیگنڈا مہم شروع کی گئی تھی انڈیا کی طرف سے، یو گائز وینٹ آؤٹ اور آپ لوگوں نے ہر جگہ پہ ہر فورم پہ جا کے پاکستان کا کیس پلیڈ کیا اور ڈپلومیٹکلی آپ لوگوں نے انڈیا کو زیرو کر دیا. سو ٹھیک ہے، ملیٹریلی ڈیفیٹ ہو گیا انڈیا، ڈپلومیٹکلی آپ لوگ فرنٹ لائن پہ تھے، آپ لوگوں نے ڈیفیٹ کر دیا انڈیا کو. یہ ساری چیزیں کپل اپ ہوئیں کیونکہ ملیٹریلی ڈیفیٹ ہوا تھا انڈیا، اور آپ لوگوں نے ڈپلومیٹکلی جا کے اس میں جناب اپنا رول پلے کیا، اینڈ ایوری ون باٹ اٹ کہ بھائی انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ شرارت کرتا ہے، آپ لوگوں پہ سارا مدعا ڈال دیتا ہے. یا اور بھی کوئی ریزنز تھے؟ نہیں دیکھیے رانا صاحب، آپ جانتے ہیں کہ اس کانفلکٹ کو، اس تنازع کو یا نیئر جنگ کو آپ بہت سال سب اینالائز کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسے تھریشولڈ پہ آ گئی تھی جو خطرناک تھا. اور ڈیفینیٹلی تھریشولڈ نیچے آیا ہے کانفلکٹ کا، تنازع کا. مگر اس پورے قصے میں بھارت کو ایک ان اے سینس میں سمجھتی ہوں عسکری شکست تو دو ٹوک ملی ہے. اس کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا ہے ڈپلومیٹک اور صحافتی محاذ پر، بین الاقوامی سطح پر، وہ تو ان کو خاصا ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایک دفعہ نہیں، دو تین دفعہ آئسولیشن بھی تھوڑی سی ہوئی ہے. ان کے ایلائز کھڑے نہیں ہوئے ان کے ساتھ. پاکستان کو وہ چاہ رہے تھے کہ برا بھلا کہا جائے، پاکستان کو بروز الزام ٹھہرایا جائے. مفروضے پر انہوں نے جنگ لڑی، پاکستان پر بلا اشتعال جنگ امپوز کی. اور جو انہوں نے ایکشن لیا، ظاہر ہے پاکستان نے سوچ سمجھ کے میچور میجر جواب دیا. ان کے جو جہاز گرے ابھی تک، کل بلکہ پرسوں جو بھی تھا، اجیت دوال جو ان کے این ایس ہیں، 80 سال کی ان کی عمر ہو رہی ہے، ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک گلاس نہیں ٹوٹا ہندوستان کا، بھارت کا ایک گلاس نہیں ٹوٹا. بھائی ایک دن پہلے تو آدھا بھارت بند تھا. آپ نے دیکھا ہوگا 25 سے زیادہ کروڑ وہاں پہ ورکرز سراپا احتجاج تھے. پیرالائز ہوا تھا ہندوستان. اور اس کا نام بھی، موومنٹ کا نام بھارت بند ہے. میری اطلاع میں زیادہ تر یہ لیفٹ کے ورکرز ہیں، نہ وہ جنگ میں انٹرسٹڈ ہیں، نہ وہ اس طرح کی خارجہ پالیسی میں انٹرسٹڈ ہیں جو مستقل ہندوستان کو، بھارت کے دفاعی محاذ کو سامنے رکھ کے آن دا بوائل رکھے اور ڈائیورژنری ٹیکٹکس ہوں. وہ کہتے ہیں ہمارے اصلی ایشوز تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے، یہ تو شائننگ انڈیا از ناؤ وائننگ انڈیا. اوکے. اور وہ تو دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہمارے مسئلے مسائل کیا ہیں. ایگریکلچر سے فیکٹریز تک دیکھ لیں، 10 بڑے بڑے ان کے تو ٹریڈ یونینز اکراس دا کنٹری بہت بڑے ہوئے ہوئے. تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ وہ پھر ان کا ایک ٹروئکا ہے، امیت شاہ اور اجیت دوال اور نریندر مودی. مطلب نریندر مودی کی بھی سالگرہ آ رہی ہے. انہوں نے اڈوانی صاحب کو لیڈرشپ کانٹیسٹ سے ان کی عمر کی بنیاد پر ہٹایا تھا کہ اب آپ شاید 80 یا 85 ہو رہے ہیں، اب وہ خود ہو رہے ہیں. تو ایک بی جے پی کے اندر سے بھی کافی چیلنجز اٹھ رہے ہیں جی. یہ ریسنٹ آپ اگر ویڈیوز دیکھیں تو آر ایس ایس کی بھی سالگرہ آ رہی ہے، تو اس میں ان کے اپنے جو کنوینرز وغیرہ ہیں وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کب تک یہ اسٹرینگل ہولڈ رہے گا آپ کا.
اور آپ نے اس وقت بھارت کو آئسولیشن کی طرف لے گئے. ہمیں تو آپ نے بتایا تھا کہ ہم تو بالکل گلوبل سپر پاور بن گئے ہیں. اس وقت تو آپ ادھر پاکستان کے بلاول بھٹو زرداری جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر نہیں ہو سکتے ہندوستان پورے ریجن کے, کیونکہ آپ تو پاکستان سے شکست کھا کے آ گئے ہیں. آپ کے سارے جیٹس کیا کیا تھے بھئی؟ وہ گلاس نہیں ٹوٹا ہوگا لیکن جیٹس تو بہت سارے ٹوٹے ہوئے ہیں. ان کی اپنی فوج نے تسلیم کیے, آہستہ آہستہ کر ہی رہے ہیں نا. اور کی پھر شواہد تو آ جاتے ہیں بھائی. دنیا آپ جتنا بھی بند کریں گول تو ہے, کنیکٹڈ تو ہے. تو آپ ان کو بہت ہزیمت کا سامنا اور بڑے ان پر تنقید کے نشتر برسائے جا رہے ہیں. انڈیا کے اندر پاکستان کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بھارت الیکشن کے لیے اور اپنی رینیول کے لیے بڑا سراپا ہے, مطلب بڑا ان کی ہاتھ پیر مار رہے ہیں. ان کی بڑی کاوشیں چل رہی ہیں کہ کسی طرح وہ اس جو شکست کو ڈپلومیٹک بھی ہوئی ہے. اب آپ نے دیکھا نا کوڈ نے بھی وہی ان کا جو بہت بڑا الائنس تھا جو ان کے فیور میں پاکستان کو انہوں نے نہیں کنڈیم کیا, وہ بہت چاہ رہے تھے. ایس سی او کا انہوں نے پورا ڈبو دیا سٹیٹمنٹ, کیونکہ وہ شراکت داری باہمی شراکت داری پر ہوتا ہے. نہیں نکل سکا ایس سی او کا سٹیٹمنٹ کیونکہ ہندوستان نے کہا بھئی اگر آپ نے پاکستان کو نہیں کنڈیم کرنا ہے ہم بھی سائن نہیں کریں گے. انہوں نے بھی کہا نہیں. ہر جگہ ایسے ہوتا رہا ہے, جتنے بھی منی لیٹرلز ہیں. پھر وہ ملٹی لیٹرلزم سے بھی اقوام عالم کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو اسرائیل سمجھنے لگے ہیں, لیکن جبکہ وہ اسرائیل نہیں ہے. نہ پاکستان غزہ ہے, اللہ نہ کرے. غزہ میں جو مظالم ہو رہے ہیں وہ بالکل دل خراش, وہ واقع نہیں ہے, وہ روز کی خبر ہوتی ہے اور وہ ایک اور ہی کہانی ہے. لیکن وہ تو نہیں, وہ جو ان کو مغالطہ ہوا تھا, چاہے آپ کی کنونشنل ڈیٹرنس کی کیپیسٹی پر یا آپ کی اور بھی پولیٹیکل ول, انہوں نے پورا پاکستان یک زبان ہو گیا تھا اس وقت, پورا جی جی پاکستان. جی ہاں بالکل جی بالکل. تو یہ ساری باتیں نا دیکھیے, پھر باہر جا کے ہم نے بھی سوال پوچھا کہ آپ نے کس شواہد پر ایک پوری جنگ لڑنے کی کوشش کی. پھر جنگ نہ صرف آپ نے امپوز کی, پھر آپ نے اس کو ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کی. نیوکلیئر اوور ہینگ کے نیچے آپ نے بڑے اقدامات لینے شروع کر دیے, جس سے سب کو واضح ہو گیا کہ بھائی یہ تو بڑی انسٹیبل ریاست ہے. اس کے جو لیڈران ہیں اس وقت, جو چنگل جنہوں نے باغ دوڑ پکڑی ہوئی ہے جی ہاں. ہندوستان, دے آر ویری irresponsible. یپ. تو سیز فائر کو بھی وہ جھٹلا رہے ہیں رانا صاحب. کو 21 دفعہ ہو چکا ہے شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن کا اس پر واضح موقف کہ نہیں ہم نے کروا کے دیا ہے, کیونکہ ان کو تو اللہ نہ کرے, وہ تو ان کو تو تھرڈ پارٹی میڈیشن ایک آنکھ نہیں بھاتا ہے, وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. تو حقیقت سے بالکل وہ, میں سمجھتی ہوں خداحافظ کہہ چکے ہیں حقیقت کو. تو یہ تو بڑی ڈینجرس بات ہے جب ایک ریاست جو ہے اپنی عوام کو ایک جھوٹ کی بنیاد پر جنگ پہ جاتی ہے اور پھر وہ جھوٹ کو بیچتی ہے مین اسٹریم چینلز پہ, کوئی فرنج آؤٹ لیٹس پہ نہیں, وہ مین اسٹریم چینل پہ بیچتی ہے. اور جب وہ پردہ چاک ہوتا ہے حقیقت کا, سچ کا, تو پھر ظاہر ہے سب شوق میں ہوتے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. سو تو یہ چیئرمین بلاول نے وہاں کی بہت ہی اپنے ٹھنڈے مزاج میں, انہوں نے کسی سے کہنے کہ ہم تو امن چاہتے ہیں لیکن امن کے لیے پری کنڈیشن یہ ہو آپ معقول بات کریں. آپ نے ہمارے پانی کے وسیلے پہ سب سے بڑے ہماری لائف لائن پر جنگ شروع کرنے کی, چھیڑنے کی بات کر دی ہے. آپ کہتے ہیں آپ خود ایک روگ ملک ہو گئے ہیں جو کسی ملٹی لیٹرل قاعدے کے اب کو نہیں پہچانتے. اس کے وہ کہتے ہیں ہم تو کسی امن کے بھی ضامن نہیں ہے, تو وہ کس کی سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے؟ اپنی نہیں کر پائے تو وہ تو ہیجمنی والا جو انڈیا پورے ویسٹ کو سیل کرتا رہا پچھلے کئی دہائیوں سے کہ جو یہاں پہ ریجن میں ہیجمنی کریٹ کر سکتا ہے, وہ تو خواب ٹوٹ گیا. وہ تو ساری دنیا کے سامنے عیاں ہو گیا کہ جناب انڈیا یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتا. 4 گھنٹے کا لوگ کانفلکٹ کہتے ہیں, میں تو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کا جو کانفلکٹ تھا وہ تو صرف 3 گھنٹے اور 45 منٹ کا تھا, اور اس میں وہ بالکل اس کی کلی جو ہے کھل گئی انڈیا کی کہ وہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, اور وہ غلط مارکیٹ کرتا رہا پوری دنیا کو. میں تھوڑا سا ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف, ایک کویسچن ہے میں آپ کی طرف لانا چاہوں گا. ابھی ریزرو سیٹس نہیں ملی پی ٹی آئی کو,
اور اس میں جناب اس وقت جو پوزیشن ہے گورنمنٹ کی بڑی اسٹرانگ ہو گئی ہے، اور وہ پھر میں اسی چیز پہ چلوں گا، لیکن میرے سورسز نہیں ہیں یہ، میں آئی وٹنس ٹو دس تھنگ کہ وہ لمبے لمبے کوہیبن سگارز لگا کے رات کو اور بیٹھ کے یہاں پہ لوگ بڑے بڑے انالیسز دیتے ہیں، ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے، اور وہ ان میں سے ایک انالیسز یہ ہے جناب کہ گورنمنٹ جناب اب جو ہے بہت اسٹرانگ ہو گئی ہے اور اس کو پیپلز پارٹی کی اب ضرورت نہیں ہے. سو اس کو ہم کیسے لیں؟ بھئی ہاؤ وہ شوڈ وی ٹیک اٹ؟ آپ خود ہی نمبرز اپنے مینج آپ سوچ لیں، آپ کی میتھمیٹکس کمزور تو نہیں ہے جہاں تک مجھے یاد ہے. بہت تو سخت آپ کمزور ہے. اچھا اچھا اچھا، نہیں نہیں کمزور نہیں ہے. آپ اس کی بنیاد پہ ہی اپنے جو جو اس کے تخمینے لگا لیں اور خود ہی تشکیل کر لیں کہ آگے فارورڈ کیا ہے، پیپلز پارٹی کی کس کو ضرورت ہے اور کس کو نہیں ہے. میں کیوں کہوں کہ مجھے آپ کو میری ضرورت ہے؟ بھائی مجھے یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود اینالائز کریں اس کو، آپ خود بتائیں. آپ کو ضرورت نہیں ہے، دیر از نو پرابلم جی. مگر میں وہ سٹیٹمنٹ آپ کو ہیڈ لائن نہیں دوں گی جو آپ چاہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، جی میں میں نہیں چاہ رہا، میں بالکل نہیں چاہ نہیں چاہ رہے. رہا. نہیں اوکے، بالکل نہیں چاہ رہا، لیکن آپ صرف مجھے ریئلٹی چیک دے دیں. میں ریالٹی چیک دے دیا نا، جسٹ ڈو یور میتھ. اوکے ٹھیک ہے، گاٹ اٹ، بالکل ٹھیک ہے جی، آئی گاٹ اٹ. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی. آئی ایم سوری آئی اسپوائلڈ یور ویک، بٹ دین اگین آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ناٹ ٹو ڈو اٹ اگین. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جاوید ہاشمی صاحب. جاوید ہاشمی صاحب سے بھی پوچھ لیں کیونکہ پرانے سیاستدان ہیں، پیپلز پارٹی میں رہ چکے ہیں، نون لیگ میں رہ چکے ہیں، پی ٹی آئی میں بھی رہ چکے ہیں. آج کل نہیں ہے پی ٹی آئی میں، لیکن ساری جماعتوں میں رہ چکے ہیں. لیکن ان کا تجربہ، سیاسی تجربہ، سیاست کا تجربہ بہت زیادہ ہے. ان سے ذرا بات کر لیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. ہاشمی صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس 2/3 میجورٹی بھی آ گئی. اپیرنٹلی اگر دیکھا جائے تو ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری فار دیم. بٹ ان دا ڈیز ٹو کم یہاں پہ ایسی سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پرانے پولیٹیشین ہیں، ہم نے تو بڑا سیکھا ہے آپ سے. تو ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ جو تھوڑی بہت رفٹ نظر آ رہی ہے، ٹف نظر آ رہی ہے بٹوین مسلم لیگ نون اینڈ پیپلز پارٹی. واٹ از اٹ آل اباؤٹ؟ ہے کی یہ کہانی کی ہے؟ رانا صاحب، جب یہ اس طرح کی صورتحال جب پیدا ہوتی ہے، میرا یہ جو میرے اپنے سیاست کو جو میں پڑھتا ہوں، دیکھا ہے میں نے، گزری ہے ہمارے اوپر، جب کوئی اس طریقے کی میجارٹی کریٹ کر دی جائے اور 2/3 بھی ہو جائے تو وہ سب سے خطرناک مرحلہ آ جاتا ہے. اس میں سے پارٹی اینڈ پاور کو خوف زدہ ہو جانا چاہیے. بھٹو صاحب بھی 2/3 میجارٹی کے لیے کوشش میں لگے ہوئے تھے. ایوب خان صاحب بھی جب مطمئن ہو گئے، پارلیمنٹ کی سپورٹ ساتھ تھی. اسی طریقے سے اور بہت سارے مواقع پہ یونینسٹ پارٹی بنی، وہ بھی اکٹھے ہو گئے تھے. پھر تاریخ بھری پڑی ہماری. جب اس طریقے کی باتیں یہ کرتے ہیں وہی خطرناک مرحلہ آ جاتا ہے. اب اس مرحلے پہ یہ پیپل پارٹی وہ بے شک اس سے پیچھے ہٹنا چاہے تو کہاں تک جائے گی؟ اس کو اس طریقے سے اکاموڈیشن نہیں ملے گی. رویوں میں بھی، ایٹیچیوڈ میں بھی فرق آ جائے گا. تو ایک لڑائی ان کی ہے اپوزیشن سے، تحریک انصاف سے. یہ دوسری اس سے بڑی لڑائی اب شروع ہو جائے گی. تو آپ کے خیال میں ہاشمی صاحب، آپ نے تو بڑی حکومتیں دیکھی، بڑے اتار چڑھاؤ دیکھا سیاست میں. سو آپ کے خیال میں یہ جو دونوں کے درمیان، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو ٹف ہے، یہ کوئی ختم ہو جائے گی، میلو ہو جائے گی ان دا ڈیز ٹو کم، یا اسی طرح چلتا رہے گا، اسٹریچ کر جائے گی ساری جو اختلافات ہیں؟ پیپل پارٹی اپنی سندھ کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو چمٹی رہے گی. تو یہ چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہائیبریڈ سسٹم ہے، یہ بات ہو رہا ہے
ایسے کی, لیکن حقیقت تو ہے ہائیبرڈ سسٹم ہے, اور ان کو جتنا اس وقت ایک اقتدار ان کا حصہ نہیں بنتا, سب کو اس سے زیادہ اقتدار دیا گیا ہے, اور ان کی گراؤنڈ پہ اتنی پوزیشن نہیں ہے پارٹی کی, تو وہ مجتمع کریں گے کہ یہ متحد رہیں. لیکن یہ جو ایک نیچرل بات ہے کہ اس میں وہ کبھی ایک ہو کے رہ نہیں سکیں گے. یہی اسٹیج میں عرض کر رہا ہوں آ گئی ہے, وہ اگلا الیکشن تک کھینچ کے لے جائیں, میں سمجھتا ہوں وہ مجھے نظر نہیں آتا. اچھا چلیں, لیٹس سی جی, وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون. ہاشمی صاحب, یہ جو ریزرو سیٹیں ملنی تھیں پی ٹی آئی کو وہ نہیں ملیں, اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ خورشید شاہ صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب سے مل رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب خورشید شاہ صاحب سے مل رہے ہیں, اور پھر یہ ایک نیا یہاں پہ ایک آئس بریکنگ شروع ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. خورشید شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے, تھوڑی سی ان کی صحت ناساز ہے, لیکن ڈسپائٹ دا فیکٹ ہی از لائک کالنگ آن مولانا صاحب از کالنگ آن ہم. سو یہ سارا کیا ہو رہا ہے؟ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی یہ آپس میں مطلب ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے, اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے کہ مولانا صاحب کو آن بورڈ لیا جائے, حکومت میں شامل کیا جائے, یا اس میں کیا آپ کو نظر آتا ہے, وہ سچویشن کیسی شیپ اپ ہوتی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے, جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں یا سیاستدان, وہ ایک الیکشن جب لڑتا ہے تو دوسرے دن میں جہاں ہارے وہ پارٹی یا جیتے, وہ الیکشن کے دوسرے دن آئندہ آنے والے الیکشن کو پیش نظر رکھ کے تیاری شروع کر دیتے ہیں. اب اس میں مولانا کا وہ ان کو گلہ بھی ہے کہ ان کو اتنی سیٹیں نہیں دی گئی جن سے ان سے وعدہ کیا گیا تھا. کہاں بلوچستان ان کو دینا تھا, کے پی کے کیا صوبے کے اندر ان کی حکومت دینے کا کہا گیا تھا, 45 سیٹیں قومی اسمبلی میں دینے کا کہا گیا تھا, اور بعد میں ان کی سیٹیں نکلی 6 یا 7. تو اس لیے وہ انائڈ ہے, انائڈ ہی نہیں ہے بلکہ وہ غصے میں ہے کہ, لیکن اس غصے میں وہ اپنا نقصان انہوں نے کبھی نہیں کیا. اس غصہ ان کا جو ہے وہ بڑا سلجھا ہوا غصہ ہوتا ہے, اور تمام پالیٹیشین میں سے وہ زیرک پالیٹیشین ہے, وہ اپنی پوزیشن بہتر بنائیں گے, سیٹیں زیادہ لے لیں گے, جب وہ وہاں پہ بھی کے پی میں بھی بلوچستان میں بھی یہاں مرکز میں بھی اپنے حصے سے زیادہ لے دیں گے, اور اپنے پوزیشن کو پھر کنسولیڈیٹ کریں گے. اس میں خورشید شاہ سے تعلقات ان کے بہت اچھے ہیں, میرے ذاتی طور پہ بھی بہت تعلقات ہیں مولانا صاحب سے, اور لیکن مولانا صاحب مولانا ہیں, پہلے کنسولیڈیٹ کریں گے اپنی پوزیشن. پہلے ایک بہت بڑا ان کے خیال کے مطابق ان کو دھچکا لگا ہے, اور ان کے بیٹوں کو بھی نہیں جیتنے دیا گیا, تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں اب اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں گا تو پھر نئے سرے سے جس کے ساتھ ان کو موقع ملے گا وہ نئے سلسلے ہوں گے. لیکن فوری طور پر پیش نظر یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں وہ اکٹھی کر لیں. اس کے اوپر بہت ساری, ہم اگر ایک عمارت تعمیر کریں کہ مولانا جو ہیں وہ پھر یہ سیٹیں لیں گے تو پھر وہیں کھڑے رہیں گے, کیوں کھڑے رہیں؟ وہ اپنی پوزیشن کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے. جاوید ہاشمی صاحب, ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, واپس آتا ہوں. ویلکم بیک جی. آپ کے خیال میں مطلب ڈونٹ یو تھنک اٹس لائک ٹو ارلی ٹو گو فار الیکشنز؟ اور اگر الیکشنز کی تیاری کے بارے میں آپ جو کہہ رہے ہیں, انڈیکیٹ کر رہے ہیں, مولانا صاحب از پریپیئرنگ فار اپ کمنگ الیکشنز, تو آپ کو کیا الیکشن آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یا مولانا صاحب کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا ڈفرینٹ سیٹس پر وکیٹ کرا کے, ری الیکشن کرا کے؟ کیسے اس کو ہم سمجھیں؟ مولانا بھی چاہتے ہیں اور آپ کی جو ہے پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے. پھر وہ صرف مسلم لیگ جو گراؤنڈ پہ ہے نہیں, بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ وہ بہت پیچھے چلے گئے. عوام
ان کے ساتھ نہیں ہیں. صرف یہ وہ ایک مسلم لیگ کو خوش کرنے کے لیے انتخابات کو لے کے جائیں 10 سال آگے. اچھا تو یو سی اگر اف نیڈیڈ، سو اس کو اگر میں سم اپ کروں اس طریقے سے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اف نیڈیڈ اور نئے الیکشنز کرانے پڑیں، جو کہ ڈیمانڈ ہے پی ٹی آئی کی بھی اور حکومت میں جو لوگ ہیں ان کی تو ڈیمانڈ نہیں ہے، جے یو آئی کی بھی ڈیمانڈ ہے، پی ٹی آئی کی بھی ڈیمانڈ ہے، تو الیکشنز کی طرف سوچا جا سکتا ہے اور اس طرف جا رہے ہیں. اس طرح میں لوں اس چیز کو، یا ہاؤ شوڈ آئی ٹیک اٹ جی کہ اس کی پریپریشن شروع ہو گئی ہے؟ بات یہ ہے اب ہماری پوزیشن بہت زیادہ آگے چلی گئی ہے، اور پھر پاکستان انڈیا کی جنگ بھی آ گئی. دوسرے چیزوں کے اندر ملاقاتیں بھی. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں. وہ اپنی اسٹرانگ پوزیشن پہ اگر زیادہ اس میں سے وہ کانفیڈنٹ ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آگے چل جائیں، الیکشن کی طرف ہی جائیں گی. میرا اندازہ ہے، میں رانگ، میں غلط بھی سوچ سکتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. سو ابھی اگر ایز آف ناؤ اگر ہم بات کریں، یہ تو بہت بڑی بات کر دی آپ نے کہ آپ کا اپنا انالیسز ہے، یہ دس از یور ٹیک آن دا سچویشن، دس از واٹ یو آر سیئنگ. لیکن ابھی ایز آف ناؤ اگر میں دیکھوں ذرا کے پی کے کی حکومت کی طرف دیکھوں، تو کیا کے پی کے کی حکومت چلتی ہوئی سروائیو کرتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہاں پہ وہ سروائیو کر رہی ہے. اب الیکشن ہوگا تو کوئی اس سے زیادہ اور سیٹیں لے گی جو وہ تو مستقبل کی بات ہے. ابھی جو ہے جو صورتحال ہے ان کی صفوں میں کے پی کی حد تک وہ اتحاد ہے. پہلے وہ الگ باتیں بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جنگیں بھی لڑتے ہیں، اور کبھی کبھی تو وہ ذاتی اس میں بدل جاتی ہے ان کی. لیکن جب انہیں یہ نظر آتا ہے کہ کچھ بھی ہو، جو ہماری پارٹی کی حکومت تو ہے، اس کی وجہ سے امین گنڈا پور کو ایک فائدہ پہنچ رہا ہے. اگر اس طریقے سے وہ قائم رہتے ہیں، جو نظر آتا ہے رہیں گے، تو ان کی حکومت کو جلدی ختم نہیں کیا جائے گا. ہاں جو اس کا میں جو اس پروسپیکٹو میں جو میں کہہ رہا ہوں کہ پورے ملک کے اندر الیکشن، تو اس کے لیے وہ اپنی گورنمنٹ کی قربانی دینی پڑے گی انہیں، اور دے بھی دیں گے. اور پارٹی لیڈر بھی ان کا یہی چاہے گا کہ یہ چھوٹی قربانی ہے، ہمیں قربانی دے دینی چاہیے. بٹ جب تک کوئی چیز میچیور نہیں ہوتی، جب تک کوئی الیکشن کے بارے میں کچھ چیزیں میچیور ہو کے سامنے نہیں آتی ہاشمی صاحب، اس وقت تک اگر دیکھا جائے تو دے آر گوئنگ ٹو سسٹین دا کے پی کے گورنمنٹ. دس از واٹ یو آر سیئنگ، رائٹ؟ جی میرے خیال میں جی اچھا، ہو سکتا ہے میرا خیال صرف میرا خیال ہی ہو، لیکن اس وقت تک وہ اسٹیبل ہے. جی آئی گاٹ یور پوائنٹ. جی ٹھیک ہے. سو ذرا تھوڑی سی ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہیں گے، سمجھنا چاہیں گے، کیونکہ آپ کی پالیٹکس میں ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. آپ مسلم لیگ نون میں بھی رہے، پی ٹی آئی میں بھی رہے. کون سی جگہ ایسی تھی، جیسے مسلم لیگ نون میں آپ کافی عرصہ آپ رہے، اور بتایا یہ جاتا ہے، ہم نے دیکھا بھی سنا بھی کہ پی ٹی آئی میں آپ کے کچھ اختلافات ہو گئے تھے عمران خان سے. وہ کیا اختلافات تھے، اور وہ سارٹ آؤٹ ہو گئے ہیں یا آر دے اسٹل دیئر؟ وہ دیکھیں میرے اختلافات نہیں تھے. جو میری ایک تھنکنگ رہی ہے رانا صاحب، میں ایک جماندرو جو پالیٹیشین ہو جاتے ہیں نا، آپ کو اندازہ ہے جیسی کہ لوگ طالب علم میں سے ہم سیاست کرتے ہیں. میں تو 1964 میں 12 سال کا تھا کہ میں جیل میں بیٹھا تھا ایوب خان کے خلاف. ایوب خان کے بعد پھر جب آئے فقاری بھٹو بھی شہید وہیں سے ہی آئے.
اور پھر وہ انہوں نے بھی اپنی پارٹی کو بھی ختم کیا. ایک طریقے کا ایک جو ایک سلسلہ چلتا رہا ہے نا, اس سب کے خلاف میں نے جنگ بھی لڑی ہے. آپ کہہ رہے تھے میں مسلم لیگ میں رہا, میں پی ٹی آئی میں رہا, میں پیپل پارٹی میں کوئی ان کا رکن تو نہیں تھا, لیکن کیا میں بھٹو صاحب کے لیے بھی 3 دفعہ جیل میں گیا. اور پھر اس کے بعد جو آپ اسٹرانگ ہوتے رہے, ان کا اختلاف جو تھا, میرا جو اختلاف سے رائے تھا, اختلاف نہیں تھا, اختلاف رائے تھا. الیکشن کا وقت آتا ہے, میاں نواز شریف کے مقابلے میں آپ لڑیں گے اور آپ جیت جائیں گے انشاءاللہ. تو اس پہ انہوں نے کہا نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم اسمبلی کو توڑتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب سے استعفیٰ لیتے ہیں, اور انہوں نے لے بھی لیا بعد میں. میرے خیال میں میرے دونوں مہمانوں نے, چاہے شیری رحمان ہو, سینیٹر شیری رحمان بی بی ہوں یا جاوید ہاشمی صاحب ہوں, انہوں نے ایک کلیئر پکچر آپ کے سامنے رکھ دی ہے, ویورز کے سامنے رکھ دی ہے. اور اسی طرح میرے خیال میں ان دا ڈیز ٹو کم چیزیں شیپ اپ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور میرے خیال میں جو چیزیں وہ بتا رہے ہیں, اگر 100% تو خیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی, کیونکہ بڑی سلپری فیلڈ ہے پاکستان کی پولیٹکس. اور میں بار بار کہتا ہوں, پھر ریپیٹ کروں گا, ڈے ٹو ڈے پولیٹکس ہوتی ہے یہاں پہ, لیکن کچھ چیزیں ضرور ٹھیک ہوں گی جو میرے گیسٹ نے آج کہی ہیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دن اللہ حافظ. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.